خلاصہ تو یہ ہے کہ سید صاحب نے جو کچھ فرمایا اللہ رحمت فرمائے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی قیمتی چیز ہے، ایسی اعلیٰ دعوت ہے کہ پوری دنیا اب اس کی محتاج ہے۔ کسی قوم کے پاس وہ دعوت نہیں کہ بندوں کی عبادت اور غلامی ختم کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے ہر انسان۔ مشرق و مغرب میں حکومت صرف اللہ کی، مگر اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی جماعت ہو جو لے کر اس کو اٹھے، اور امت ہو جو یہ کسی ملک میں یہ نمونہ قائم کرے، تو پھر ہی ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نسخہ آزما لو، دیکھو کتنا اعلیٰ، اس سے کتنی شفا ہوئی ہے، سارے روگ کٹ گئے ہیں، معیشت مستحکم ہو گئی ہے، عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے، تجارت میں ایمانداری آ گئی۔ نمونہ دکھائیں تو پھر ہی دنیا کیا ہے نا۔ اگر ہم خود اندھے اور یہ اعلان کرتے پھریں کہ ہمارے پاس سرما ہے، اس سے اندھے بھی سوانکھے ہو جاتی، لوگ کہیں گے آپ کیوں اندھے ہیں پھر؟ تو مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی اور اسلام جیسی جو ہے نعمت ہے، یہ اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، مگر مسلمان اس کو پیش نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے انہوں نے صحابہ کرام کا ذکر کیا کہ رسول اللہ نے ایک جماعت تیار کر دی، دوبارہ ویسی جماعت نہیں، انہوں نے کہا تاریخ گواہ نہیں آئی۔ آدمی پیدا ہوتے ہیں بڑے اچھے اچھے اور نیک لوگ پیدا ہوئے ہیں، ایک ایک دو دو، مگر اس طرح کی جمعیت جو اس کو لے کر اٹھے اور دنیا پر غالب نہیں ہوئی۔ تو سبب اس کا جو پہلا بیان کیا انہوں نے وہ یہی بیان کیا کہ اس وقت سوائے قرآن کے انہوں نے کسی چیز کی طرف دھیان نہیں کیا۔ انہیں پتہ تھا کہ سب چشمے گدلے ہو چکے ہیں، تورات انجیل زبور تک جو اللہ کی کتابیں تھیں وہ بھی اصل شکل میں نہیں رہی۔ اس لیے ہدایت کے لیے ہم نے اگر کسی اور طرف دیکھا نا تو یہ ہدایت میں ملاوٹ ہو جائے گی۔ ہدایت اب صرف ہدی للمتقین قرآن میں ہی ہے ہدایت، اور کہیں نہیں، دوسری جگہ اگر ہے نا تو وہ مخلوط ہے۔ اس لیے صرف وہ حدیث پاک بھی سنائی کہ رسول اللہ بھی ڈانٹتے تھے کہ قرآن کے ہوتے تم کیوں دوسری کتابوں کی طرف جاتے، مگر بعد میں وہ کہتے ہیں یہی ظلم ہوا کہ اس قرآن میں بہت سی چیزیں مل گئی۔ اب جو مسلمانوں کے پاس اسلام ہے نا، جو منبر و محراب پر بھی سنایا جاتا اور اس کی تفسیریں درسوں میں پڑھائی جاتی، یہ وہ قرآن نہیں جو اللہ نے اتارا تھا، جس نے صحابہ تیار کیے تھے۔ اس میں تو ملاوٹ ہوگی یونانیوں کی، رومیوں کی، ہندوؤں کی، ایرانیوں کی، جو غلط مذاہب تھے ان کی روایتیں، افسانے، کہانیاں سب تفسیروں میں درج ہوگی، اسرائیلی روایتیں، عجمی خرافات ہیں۔ تو انہوں نے اتنا کام خراب کر دیا کہ اگر آپ کہیں نا کسی شخص کو کہ یار اسلام کے لیے تم قرآن کو پڑھو، تو وہ قرآن کا کچھ ترجمہ ہی مانگے گا نا بیچارہ، یا تفسیر۔ تو جو ترجمہ تفسیر دیں گے اس میں قرآن تھوڑا ہوگا، طے بتہ ایسی باتیں اس میں اکٹھی ہو گئی ہوں گی جو قرآن سے اسے بہت دور لے جائے گی۔ تو اصل بیماری جو ہے نا مسلمانوں کی، جس کا پہلے حل ہونا چاہیے، یہی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے رہے یار یہ تلوار کا جہاد جو ہے نا اس کا بھی وقت آئے گا۔ تم جو شیلے اٹھ کھڑے ہوئے پوری دنیا میں کچھ خود مر رہے ہو، کہ لوگوں کو بدنام کر رہے ہو، پہلے پاک دین تو حاصل کرو۔ وہ علم کہاں ہے اسلام کا جو اللہ کے رسول نے دیا؟ تو اس میں تو ملاوٹ ہوگی۔ حدیثوں میں اتنی جعل سازی ہے کہ ہر مولوی کے پاس الگ الگ مجموعے ہیں جس میں صحیح ضعیف سب ملی ہوئی ہیں۔ تفسیروں میں اتنی کہانیاں جھوٹی ہیں، حتیٰ کہ چوتھائی جب اگر پڑھیں تو انبیاء علیہ السلام کو معاف نہیں کیا گیا۔ داؤد علیہ السلام کا قصہ کہ بیوی انہوں نے چھین لی، قرآن، وہ ساری خرافات جب لوگ پڑھتے ہیں دین کے نام پر، تو انہوں نے صحابہ کرام جیسے کیا تیار ہونا اور دنیا پر غلبہ کیا حاصل کرنا، وہ تو اور زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلی وجہ سے کنفیوژن پیدا، یہ انہوں نے پہلی بات سمجھائی ہے کہ صحابہ کرام کے بعد جو نہیں پیدا ہوئی ایسی جماعت، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ قرآن کا چشمہ صافی جو تھا نا اس سے ہدایت نہیں لی، اس میں بہت سی دوسری ناڑیاں لا کر نہ ڈال دیں، نام رکھ دیا کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تفسیر تھوڑی ہے، زیادہ گپیں ہیں جو اس میں نا، تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جتنے علم پڑھے پڑھائے جا رہے ہیں نا مدرسوں میں سند دے رہا ہے فارغ، یہ سارے ہیں تو بالکل وہی عجمیوں کی خرافات، حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں، قرآن کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے پہلے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، خالص قرآن جو ہے نا وہ پڑھیں، ان افسانوں سے جان چھڑائیں۔
کسی صوفی کی لکھی ہوئی اگر دے دیں تو اس میں یہی نظر آتا کہ نہیں بس یہ دنیا بری ہے، آدمی کو آنکھیں بند کر کے نا چشم بند ہو، گوشت بند ہو، گوشت بند ہے بس، لب بند، کان بھی بند کر لو، آنکھیں بھی بند کر لو، ہونٹ بھی بند کر لو، پھر نور حق نظر آئے گا۔ پھر نور حق کیا نظر آنا جب اندھیرا ہی ہو گیا، نہ دیکھو کہ دنیا میں کیا